بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسا مسئلہ ذکر کرنے جا رہے ہیں جو عورتوں سے متعلق ہے، خواتین سے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ آج کل کی عورتیں جو اپنے ناخنوں پر پالش لگاتی ہے، کیا اس پالش کے ناخن پر ہوتے ہوئے اس کا وضو اور غسل صحیح ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو آئیے اس ویڈیو میں اسی مسئلے کو ذکر کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں ناخن پالش۔ آج کل عورتیں اپنے ناخنوں پر جو پالش لگاتی ہے، اس پالش کے ناخن پر موجود ہوتے ہوئے وضو اور غسل صحیح نہیں ہوتا ہے۔ وضو اور غسل صحیح نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی وجہ سے پانی ناخن تک نہیں پہنچتا ہے۔ ایسی صورت میں ان عورتوں کی کوئی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے اور جتنی نمازیں اب تک پڑھی ہے وہ سب لوٹانا واجب ہے۔ تو جو عورتیں ناخنوں پر پالش لگاتی ہے، استعمال کرتی ہے، اگر وہ حالت جنابت میں ہیں اور اس نے وضو کیا یا غسل کیا تو اس کا وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا، اور جب اس کا غسل اور وضو صحیح نہیں ہوگا تو وہ ناپاک ہی رہے گی، اور ناپاکی کی حالت میں قرآن شریف پڑھنا، نماز پڑھنا بالکل ناجائز حرام ہے۔ تو میں نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے تاکہ پتہ چلے، مسئلے کا علم ہو جائے اور مسئلے کے علم ہونے کے بعد اس پر عمل کیا جائے۔ تو ناخن پالش، آج کل عورتیں اپنے ناخنوں پر جو پالش لگاتی ہے، اس پالش کے ناخن پر موجود ہوتے ہوئے وضو اور غسل صحیح نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے پانی ناخن تک نہیں پہنچتا ہے، اور ایسی صورت میں ان عورتوں کی کوئی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، اور جتنی نمازیں اب تک پڑھی ہے وہ سب لوٹانا واجب ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ حالت جنابت میں، یعنی ایسی ناپاکی جس میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر آدمی پاک نہیں ہوتا ہے۔ تو حالت جنابت میں کیا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کیا ذکر اللہ کا کر سکتے ہیں، یا اسی طرح سے قرآن کریم میں جو دعا کی آیت مقدسہ ہے، کیا اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس مسئلے کو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ حالت جنابت میں، یعنی ایسی ناپاکی جس میں غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل کرنا ضروری ہے، تو حالت جنابت میں کلمہ، درود شریف اور ہر قسم کا ذکر جائز ہے۔ یعنی ناپاک ہے، حالت جنابت میں ہے، تو حالت جنابت میں ہوتے ہوئے بھی کلمہ پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، ہر قسم کا ذکر کر سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ حالت جنابت میں قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی، تو فرمایا کہ لیکن قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں ہے، اور قرآن کریم میں جو دعائیں ہیں ان کو بھی دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے۔ تو قرآن مقدس میں جو آیتیں دعا سے تعلق رکھتی ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو جو آیتیں دعا سے تعلق رکھتی ہے تو فرمایا کہ دعا کی نیت سے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو حالت جنابت میں کلمہ، درود شریف اور ہر قسم کا ذکر جائز ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں ہے، اور قرآن کریم میں جو دعائیں ہیں ان کو بھی دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے۔ یعنی جو دعائیہ آیتیں ہیں تو اس کو تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا جائز تو ہے، لیکن اس کو تلاوت کی نیت سے پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ایسا مسئلہ ہے جن کی ہمیں بار بار ضرورت پیش آتی ہے، اسی لیے اس مسئلے کو میں نے ذکر کیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ فقط والسلام۔